حضرات، ایک ناظم تھے مرحوم افسر قزلباز صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ان کے 4 مصروں سے ایک مطلع ایک شعر ان کا پڑھ کے اس دوسرے دور کا آغاز کروں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں. ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں. ہمیں نے علم و ہنر کو حیات بخشی ہے، ہمیں نے علم و ہنر کو حیات بخشی ہے. یہ محفلیں نہیں تہذیب کے ادارے ہیں. ہمیں نے علم و ہنر کو حیات بخشی ہے، یہ محفلیں نہیں تہذیب کے ادارے ہیں. حضرات، عام طور سے میں نظامت بہت زمانہ پہلے کبھی کرتا تھا، لیکن درمیان میں نے بالکل نظامت چھوڑ دی ہے تو کوئی پریکٹس باقی نہیں رہ گئی. تو اس لیے اور زیادہ شعر بھی مجھے نہیں یاد رہتے ہیں. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی امیدوں پہ کھرا اتروں، اور کیونکہ شعیب صاحب نے حکم دے دیا تھا اور بڑے بھائی کی حیثیت سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں یہاں پہ حاضر ہو جاؤں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ مجھ سے بہتر افراد اس کام کو فرائض کو انجام دینے کے لیے موجود ہیں. حضرات، یوں تو اس محفل مقدس میں، محفل پر نور میں، جہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نور پھیلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نورانی محفل میں جو بھی یہاں آیا ہے وہ کسی ایک ستارے سے کم نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک ایسا ستارہ ہے جسے ہم اختر مورانوی کہتے ہیں. میں انہی سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسن عسکری علیہ السلام نذران عقیدت پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفل ظاہر ہے کہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے شعیب بھائی کرتے ہیں، تو لہٰذا میں اس محفل کو اپنی محفل سمجھتا ہوں. اور اسی اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش بھی کروں گا، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شعیب بھائی کی والدہ مرحومہ مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ کی اہلیہ مرحومہ اور ابتدا سے پچھلے سال تک اس محفل میں مسلسل شریک ہونے والے جناب طیب کاظمی صاحب اور دیگر مومنین مرحومات کو بھی بسم اللہ بسم اللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ خدا سے گفتگو کرنے کا پاکیزہ وسیلہ ہے، خدا سے گفتگو کرنے کا پاکیزہ وسیلہ ہے. دعا وہ اسلحہ ہے جس سے ہر شیطان ڈرتا ہے، دعا وہ اسلحہ ہے جس سے ہر شیطان ڈرتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ سکون قلب ہے، رد بلا ہے، حوصلہ بھی ہے. سکون قلب ہے، رد بلا ہے، حوصلہ بھی ہے. دعا ہی انبیاء و اوصیاء کا ایک وظیفہ ہے، دعا ہی انبیاء و اوصیاء کا ایک وظیفہ ہے. علی و فاطمہ حسنین نے عابد نے بتلایا، علی و فاطمہ حسنین. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا. علی و فاطمہ حسنین نے عابد نے بتلایا، دعائیں مانگنے کا ہم سے سیکھو کیا قرینہ ہے، دعائیں مانگنے کا ہم سے سیکھو کیا قرینہ ہے، دعائیں مانگنے کا ہم سے سیکھو کیا قرینہ ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ دعائیں کرنے والے کچھ تو ایسے ہیں زمانے میں، دعائیں کرنے والے کچھ تو ایسے ہیں زمانے میں،
جنا سے خوان آتے ہیں مگر فاقے پہ فاقہ ہے، جنا سے خوان آتے ہیں مگر فاقے پہ فاقہ ہے، جنا سے خوان آتے ہیں مگر فاقے پہ فاقہ ہے، اور انہی کے ہاتھ جب اٹھے دعاؤں کو تو یہ دیکھا، انہی کے ہاتھ جب اٹھے دعاؤں کو تو یہ دیکھا، کبھی تو مردہ زندہ ہے کبھی زندہ بھی مردہ ہے، کبھی تو مردہ زندہ ہے کبھی زندہ بھی مردہ ہے۔ ملاحظہ فرماتے رہیں، دیکھیں آپ لوگ، یا علی جزاک اللہ۔ انہی کے ہاتھ جب اٹھے دعاؤں کو تو یہ دیکھا، کبھی تو مردہ زندہ ہے کبھی زندہ بھی مردہ ہے، اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے دعا کا قصد کرتے ہیں، کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے دعا کا قصد کرتے ہیں، تو بادل رحمت باری کا گھر گھر کر برستا ہے، تو بادل رحمت باری کا گھر گھر کر برستا ہے۔ ملاحظہ فرمایا کہ پریشاں ظلمتیں ہیں نور کا سیلاب آیا ہے، پریشاں ظلمتیں ہیں نور کا سیلاب آیا ہے، یہ کون آیا جو روح مدینہ جانے کعبہ ہے، یہ کون آیا ہے جو روح مدینہ جانے کعبہ ہے۔ بس دو تین شعر کی اور رحمت اللہ فرما لیں کہ برائے تہنیت آئے زمیں پر آسماں والے، برائے تہنیت آئے زمیں پر آسماں والے، صفوں میں ساری حوریں سارے غلماں ہر فرشتہ ہے، صفوں میں ساری حوریں سارے غلماں سب فرشتے ہر فرشتہ ہے۔ اور یہ بھی شعر میں فرمائیں کہ ادھر سب اوصیاء ہیں اور ادھر کل انبیاء آئے، ادھر سب اوصیاء ہیں اور ادھر کل انبیاء آئے، نقی کا گھر ہمیں رشک جنا محسوس ہوتا ہے، نقی کا گھر ہمیں رشک جنا محسوس ہوتا ہے، اور یہی رکھے گا قائم آبروئے سورہ کوثر، یہی رکھے گا قائم آبروئے سورہ کوثر، اسی کی شان میں قرآن پورا ایک قصیدہ ہے، اسی کی شان میں قرآن پورا ایک قصیدہ ہے۔ اور میری اختر مزاجی کہہ رہی ہے آج بھی اختر، حسن کے گھر امام عسکری کا نور پھیلا ہے، یہ حسن کے گھر امام عسکری کا نور پھیلا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں حضرات۔